چونکہ کل بھی ہمارے درس میں سورہ یوسف موضوع رہا اور آج بھی انشاءاللہ اسی سے متعلق کچھ باتیں پیش کی جائے گی۔ اگر کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں ہو اور آپ کو یاد ہو تو کل ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ مالک ابن زاران حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جب مصر پہنچا تو مصر جانے کے بعد وہاں پر پرندوں نے چہچہا، اعلان غیبی طور پہ ہونے لگے، اور مالک بن زاران پیسے لے کر 3 دن تک حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کراتا رہا۔ اور المختصر یہ اختصار کے ساتھ کہ پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ بازار میں لایا تو مصر کا غریب سے غریب انسان ہو یا امیر سے امیر تر یا امیر ترین انسان ہو، سب حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ بار بار بھی اس کو سنتے رہتے ہیں، عنوان کے تحت اس کو بیان کر دیا جائے کہ جب سب لوگ یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے چلے تو ایک بوڑھی عورت بھی جو بہت غریب تھی وہ بھی یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے چلی۔ مال والے تو مال لے کر چلے، لیکن وہ بڑھیا سوت، وہ چرخہ کاٹتی تھی تو وہ سوت لے کر چلے۔ کسی نے پوچھا بڑی بھی کدھر جا رہی ہو؟ تو کہا یوسف کو خریدنے جا رہی، وہاں بولی لگے گی تو ہم بھی بولی لگائیں گے۔ تو کسی نے ہنس کے کہا وہاں تو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، مصر کا بادشاہ خود خریدنے کے لیے آیا ہے، تو تم کیسے اس کو خرید سکو گی؟ کہا کہ میں اپنی اوقات جانتی ہوں، میں اپنی اوقات جانتی ہوں کہ میں خرید نہیں سکتی یوسف کو، لیکن جب قیامت کے دن یوسف کے خریداروں کی فہرست بنے گی تو کہیں میرا بھی نام آ جائے گا، اپنا نام درج کرانے جائے۔ یہ بات جب میں سنتا ہوں کسی سے یا کانوں سے یا نگاہوں سے گزرتی ہے تو مجھے خیال آتا ہے کہ کہاں عشق رسول اور کہاں ہم۔ عشق کرنے والوں میں تو صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، عثمان غنی تھے، مولائے کائنات تھے، صحابہ تھے، تابعین تھے، اویس قرنی تھے، بلال حبشی تھے، ہم کہاں عاشق؟ تو میں سوچتا ہوں جیسے وہ سوت والی بڑھیا کا نام کہیں نہ کہیں خریداران یوسف میں آئے گا، تو ہم لوگ جب بڑے بڑے عشاق کے نام اوپر لکھے ہوں گے تو کہیں چھوٹا موٹا اپنا بھی نام کنارے کی طرف حضور کے چاہنے والوں میں آ جائے گا تو اپنا بھی بیڑا پار ہو جائے گا عشق۔ ورنہ ہم کہاں، اور عشق اپنی کیا اوقات۔ بس اللہ کرے اللہ ان کے وفاداروں میں کہیں اپنا نام درج کر دے تو اپنا بیڑا پار ہو جائے۔ لاکھوں کی تعداد نے چاروں طرف سے اس میدان کو گھیر لیا اور لوگ آ گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہاں لکھ رہے ہیں، وہیں سے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہیں سے پڑھ رہا ہوں کہ جب یوسف علیہ السلام کو جنہوں نے دیکھا انہوں نے تو دیکھا، جنہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا اتنا ازدحام تھا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھنے والوں کے بعد اس ازدحام میں دیکھنے والوں میں 5000 آدمی اور 360 کنواری لڑکیاں حسن یوسف کو دیکھ کے چیخ مار کے مر گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ 5000 مرد اور 360 کنواری لڑکیاں، یہ حال تھا حسن یوسف کا کہ پہلی مرتبہ ان کی نظر پڑی، انہوں نے سوچا کوئی انسان بھی اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے، کسی انسان کے پاس بھی اتنا حسن ہو سکتا ہے۔
بادشاہ بھی آ گیا تھا، بادشاہ کا لقب تھا عزیز مصر. جیسے نہیں کہ شام کے بادشاہ کو قیصر اس کا لقب تھا کہ جو بھی بادشاہ ہوگا نام کچھ بھی ہوگا لیکن اس کو قیصر کہا جائے گا. اسی طرح ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جائے گا، نام کچھ بھی ہو. ویسی بعد میں مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے، حالانکہ فرعون کوئی نام نہیں ہے، بادشاہ کا لقب ہوتا ہے. نام کچھ بھی ہوگا اس کو فرعون کہا جائے گا، لیکن یہ بعد میں ہوا. پہلے مصر کے ہر بادشاہ کو عزیز مصر کہتے تھے، مصر کا بادشاہ. تو عزیز مصر بھی آیا، مصر کا بادشاہ بھی. اس کی کئی بیویاں تھیں. ان بیویوں میں زلیخا نام کی بھی ایک بیوی تھی. ہمارے بڑے علماء کرام اس کو زلیخا کہتے ہیں کہ اصل وہ زلیخا ہے، جو بھی ہے زلیخا یا زلیخا، لیکن اصل اس کا تلفظ زلیخا بتایا جاتا ہے. کہ اب عوام میں مشہور ہے تو اس لیے. تو مصر کے بادشاہ کی بیوی جو زلیخا تھی اس نے کہا بادشاہ سے کہ بڑی دھوم ہے اس عبرانی غلام کی. اردن سے جو غلام آیا ہے، شام سے جو غلام آیا ہے، اس عبرانی غلام کی بڑی دھوم ہے پورے مصر میں، ہم بھی آنا چاہتے ہیں بازار میں. کہا ٹھیک ہے تم بھی آ جاؤ. تو یہ جو زلیخا تھی یہ اپنی کنیزوں کے ساتھ پورے بناؤ سنگھار کے ساتھ، چونکہ بادشاہ کی بیوی تھی، وہ آئی. تو یہ اپنے، چونکہ ان کے باپ بھی، جو زلیخا تھی ان کے باپ بھی بہت بڑے بادشاہ تھے. مصر سے 6 مہینے کے فاصلے پر زلیخا کا وطن تھا، وہ وہاں کے بادشاہ تھے. تو ان کے باپ نے ان کو 1000 کنیزیں اور 1000 غلام جب زلیخا کی شادی کی تو اس وقت دیا تھا. تو کچھ کنیزیں چونکہ زلیخا اپنے گویا کے جہیز میں لائی تھی، اپنے میکے سے لائی تھی، تو وہ بڑی ہمراز تھی زلیخا کی. جب وہ سب ساتھ میں چلے تو ساتھ میں چلنے کے بعد جیسے ہی زلیخا بازار میں پہنچی اور یوسف علیہ السلام پہ نظر پڑی تو ایک چیخ ماری اور وہیں وہ بے ہوش ہو گئی. بڑی مشکل سے جو کنیزیں آس پاس تھی انہوں نے اس کو، زلیخا کو سہارا دیا اور سہارا دینے کے بعد ان کو بچایا. جب ہوش آیا تو جو میکے سے جو کنیزیں آئی تھی ان میں سے جو ہمراز کنیز تھی، زلیخا نے کہا یہ تو وہی ہے جس کو میں نے اپنے بچپنے میں خواب میں دیکھا تھا، یہ تو وہی ہے. اب یہاں سے تھوڑا میں اس کی وضاحت کروں کہ یہ وہی ہے کہ قصہ کیا ہے. اس لیے کہ کچھ لوگ زلیخا کو معاذ اللہ بدکار اور کیا کیا کہہ کر کے پیش کرتے ہیں. یہ بڑی جرأت ہے. زلیخا ایک نبی کی بیوی ہے، ایک نبی کی بیوی اور کئی نبیوں کی ماں ہے. نبی کسی ایری غیری عورت سے تھوڑی پیدا ہوتے. آگے کا جو بھی قصہ آ رہا ہے حضرت زلیخا کے حوالے سے، اس کو بیان کرنے سے پہلے تھوڑی وضاحت ہو جانی چاہیے کہ دراصل یہ معاملہ کیا تھا. معاملہ یہ تھا کہ تیموس نامی ایک بادشاہ تھا. اس بادشاہ کی بیٹی تھی زلیخا، اور زلیخا اپنے دور کی خواتین میں سب سے خوبصورت ترین عورت تھی. ابھی زلیخا کی عمر صرف 9 سال کی تھی.
زلیخا کی عمر صرف 9 سال کی تھی. 9 سال کی عمر میں زلیخا نے خواب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام. خواب میں یوسف علیہ السلام کو دیکھا. اب اتنا حسن اتنا جمال دیکھا تو حسن و جمال دیکھ کر کے جب یہ صبح کو اٹھی, حضرت زلیخا جب صبح کو اٹھی, 9 سال کی صرف عمر تھی, تو صبح کو اٹھنے کے بعد انہوں نے بات چیت کرنا سب سے بند کر دیا. کسی سے کوئی بات چیت نہیں, نہ کھانا نہ پینا, بالکل گھلتی جاتی تھی. اس میں کئی دن گزر گئے, بالکل ہڈی کا ڈھانچہ ہو گئی, چہرہ پیلا پڑ گیا, زرد پڑ گیا. ایسے میں ایک دن باپ اور ماں نے بٹھا کے پوچھا, بیٹی نہ تو کھاتی ہے نہ پیتی ہے نہ سوتی ہے, تجھے ہوا کیا ہے؟ تو تب انہوں نے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا. خواب میں میں نے بہت خوبصورت لڑکا دیکھا, بہت خوبصورت جوان دیکھا. اس نے مجھے کچھ کہا نہیں, میں اس پہ فریفتہ ہو گئی اور اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی. تو ماں نے کہا, بیٹا اب اگر وہ تجھے کبھی خواب میں نظر آئے تو تو اس سے پوچھنا کہ وہ کون ہے, کہاں کا ہے, تاکہ ہم پتہ لگائیں. 1 سال اسی میں گزر گیا. اس کے بعد حضرت زلیخا نے 1 سال کے بعد پھر خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا, اور اب اور خوبصورتی اور حسن پر دیکھا تو پوچھنے لگی کہ تو کون ہے, میں تجھ پر عاشق ہو گئی ہوں, تجھ سے محبت ہے مجھے, تو کون ہے بتا تو صحیح, اور تو کہاں کا ہے تاکہ میں تجھے ڈھونڈوں. تو یوسف علیہ السلام نے خواب میں جواب دیا کہ میں انسان ہوں اور میں تیرے لیے ہوں اور تو میرے لیے. ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, اس لیے تجھے چاہیے کہ تو میرے سوا کسی کو پسند نہیں کرنا. 10 سال کی ہو گئی تھی, سمجھدار ہو گئی تھی. یہی بات کر رہے تھے یوسف علیہ السلام کی اچانک خواب ٹوٹ گیا. کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں نا, جب وہ خواب ٹوٹ جاتے ہیں تو آدمی کو بہت پچھتاوا ہوتا ہے, کاش کہ تھوڑی دیر اور سویا رہتا تو خواب کی تکمیل ہوتی. اس میں وہ خواب ٹوٹ گیا, ادھوری بات پہ خواب ٹوٹ گیا. اب زلیخا اتنی گفتگو پر کہ میں انسان ہوں, تیرے لیے ہوں, تو میرے لیے ہے, میرے سوا کسی کو پسند نہ کرنا, اس پر زلیخا پاگل ہو گئی. ایسی پاگل ہوئی کہ حضرت زلیخا کو قید میں رکھنا پڑا, ہاتھ ان کے باندھ دینے پڑے. حسن یوسف کو دیکھ کر پاگل ہو. یہاں پر اپنی عقیدتوں کا پھر اظہار کر لو. حسن یوسف وہ ہے جس کو دیکھ کر لوگ پاگل ہو جائیں, اور ہمارے آقا کا حسن مصطفیٰ وہ ہے, پاگل دیکھے تو اللہ اس کا پاگل پن دور فرمائے. ظاہر سی بات ہے وہ بھی حسن ہے, اس حسن پر ہماری جانیں قربان ہے, حسن یوسف پر. لیکن کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا, اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا, اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف, اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. تو پاگل ہو گئی, بہت روتی تھی, بہت روتی تھی. آخر کار 1 سال اسی جنون کی اور پاگل پن کی کیفیت میں گزری. پھر ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام پھر تشریف لائے اور فرمایا, جب پوچھا کہ تو ہے کہاں, میں تجھے کہاں ڈھونڈوں, کہاں تلاش کروں, تو کہا میں مصر کا بادشاہ ہوں اور تیری میری ملاقات مصر میں ہوگی. اب جیسے ہی یہ بات انہوں نے خواب میں دیکھی کہ میں مصر کا بادشاہ ہوں اور تیری میری ملاقات مصر میں ہوگی, تو پھر حضرت زلیخا نے صبح ہوتے ہی ان کا جنون ختم ہو گیا, پاگل پن ختم ہو گیا, اور اپنے باپ کو آواز دی, بابا میں اچھی ہو گئی ہوں. اور پھر ماں کو اور بابا کو بتایا کہ
وہ مجھے پھر نظر آیا اور اس نے بتایا کہ وہ مصر کا بادشاہ ہے اور ملاقات ہماری مصر میں ہونی ہے۔ اسی درمیان میں اب زلیخا بڑی ہو گئی، عمر کی جوانی کو پہنچ گئی۔ 19 ملکوں کے بادشاہوں نے شادی کا پیغام دیا۔ باپ نے آ کر کہا بیٹی اس ملک کا بھی بادشاہ تھا، اس ملک کا بھی، اس کا بھی ایلچی آیا، اس کا بھی آیا، اس کا بھی آیا، اس کا بھی آیا۔ زلیخا نے کہا سب آئے، مصر کا ایلچی نہیں آیا، مصر کے بادشاہ کا ایلچی پیغام لے کر نہیں آیا۔ کہا نہیں بیٹی وہاں سے کوئی خط نہیں آیا، کوئی ایلچی نہیں آیا۔ کہا بابا میں نے تو کسی کے ساتھ شادی نہیں کرنا ہے، میں نے تو شادی کرنا ہے تو صرف مصر کے بادشاہ سے کرنی ہے۔ اب کہا بیٹی وہاں سے تو کوئی خط نہیں، کوئی پیغام نہیں آیا، لیکن تیری خوشی کے لیے وہاں ہم خود پیغام بھیجیں گے۔ تو حضرت زلیخا کے والد نے ایک خط لکھا مصر کے بادشاہ کو، عزیز مصر کو، کہا ہماری بیٹی ہے، بڑی خوبصورت ہے، وہ تمہیں چاہتی ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم اس کے ساتھ آپ کی شادی کر دیں۔ تو چونکہ بادشاہ کا خط تھا، 6 مہینے کا فاصلہ تھا دونوں زمینوں کا، تو مصر کے بادشاہ نے جواب دیا جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس کی محبت کو انکار نہیں کرتے، اگر آپ کی بیٹی ہمارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے ہم بھی تیار ہیں۔ حالانکہ حضرت زلیخا کے والد نے کہا تھا کہ ہم تمہیں جو مانگیں گے آپ دیں گے، لیکن آپ ہماری بیٹی سے شادی کر لیں۔ عزیز مصر نے کہا، مصر کے بادشاہ نے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمارے پاس بہت ہے، بادشاہ تھی، صرف آپ کی بیٹی کی شادی کر دیں۔ پھر بھی 1000 غلام، 1000 کنیز، 1000 گھوڑے، کھچر، بڑی تفصیل دی ہے امام غزالی نے، لیکن مجھے اس کی طرف بہت وقت نہیں گزارنا، اس لیے کہ ہمیں اب اس واقعے کو مکمل بھی کرنا ہے کیونکہ آگے کے بھی دروس ہیں نا۔ اب یہ دلہن بن کر کے محل میں آ گئی، مصر کے محل، یہ بہت خوش تھی، اس لیے کہ خواب میں وہ جو حسن تھا، جمال تھا، وہی سب تصورات تھے۔ تو جیسی رات آئی تو عزیز مصر کا بادشاہ جیسی حجرے میں آیا، اس کمرے میں آیا، کمرے میں آنے کے بعد جیسی زلیخا نے دیکھا اس کو تو دونوں آستین سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کنیسے کا یہ کون آ گیا، یہ وہ نہیں ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، یہ تو غلط آدمی ہے۔ تو جو ساتھ میں تجربے کار کنیز بھیجا تھا ان کے والد نے کہا ایسا مت کہ یہ تیرا شوہر ہے، کہا لیکن یہ وہ نہیں ہے جو میرے خواب میں آیا تھا۔ تو کہا جو بھی ہو 6 مہینے کا فاصلہ ہے، تیرے باپ سے تو 6 مہینے کے فاصلے پہ دور ہے، تو دلہن بن کر کے آئی ہے، تو کچھ بات کرے گی تو قتل کر دی جائے گی، جان سے بھی ہاتھ دھو گی، صبر کر، خاموش رہ، چپ کر۔ ایسے میں دونوں کی باتیں ہو رہی تھی تو غیب سے آواز آئی، زلیخا چپ رہو، خاموش رہو، یہی محل ہے جہاں تجھے اس سے ملایا جائے گا جس نے تجھے خواب میں اپنا چہرہ دکھایا، اور یہ اللہ کی شانیں ہیں، اللہ انہی بہانوں سے ملاتا ہے، یہ اللہ کی شانیں، لیکن تجھے صبر کرنا ہوگا، تجھے آزمائش سے گزرنا ہوگا، بغیر آزمائش سے گزرے ہوئے انسان اپنی مراد کو نہیں پہنچ سکتا، کچھ صبر آزما حالات ہوں گے، تجھے اس سے گزرنا ہوگا۔ مصر کا بادشاہ عزیز مصر جیسے اس نے گھونگھٹ اٹھایا زلیخا کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ یوسف علیہ السلام کے لیے زلیخا مقرر ہو چکی تھی، تو اللہ نے زلیخا کو اس کی نظروں سے اوجھل کر دیا، ہٹا دیا، اور ایک جنی کو زلیخا کی ہم شکل بنا کر عزیز مصر کے سامنے رکھ دیا۔ تو عزیز مصر اسی جنی کے ساتھ رات گزارتا تھا اور زلیخا کو اس نے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کے لیے مقرر کر دی گئی تھی، منتخب کر دی گئی۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ اپنے نبیوں کے لیے کیسے انتظامات فرماتا ہے۔
کیسی شانیں ہیں اللہ کے نبیوں کی کہ جو خاتون منتخب ہو گئی ہیں شادی کے بعد بھی اللہ نے اس کو محفوظ رکھا، یعنی وہ باقرہ رہی، جوان رہی، اس کے ساتھ بیوی جیسا سلوک عزیز مصر کبھی نہ کر سکا۔ بلکہ بعض مفسرین تو یہاں تک گئے ہیں کہ جب بھی عزیز مصر زلیخا کے پاس پہنچتا اس کی مردانہ قوت اللہ چھین لیتا، اس کی طاقت ہی باقی نہیں رہتی، یہ بھی قول ہے۔ بہرحال دونوں کی مراد یہی ہے کہ زلیخا کو اللہ نے عزیز مصر کے ہاتھ سے محفوظ رکھا۔ اب دن گزرتے گئے، حالانکہ عزیز مصر محبت بہت کرتا تھا زلیخا سے، لیکن دن کو زلیخا کوئی اور ہوتی تھی، رات کی زلیخا کوئی اور ہوتی تھی، وہ تو جنی ہوتی تھی رات کو، اور خوب حسن بہت تھا ان کے پاس، لیکن دن گزر رہے تھے تو اب سمجھ میں آیا کہ وہ بے ہوش ہونے کی وجہ کیا تھی، وہ فدا ہونے کی وجہ کیا تھی، یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑنے کی وجہ کیا تھی۔ وجہ یہی تھی وہ جو خواب تھا، اور خواب میں جو طے ہو چکا تھا کہ تم ہمارے لیے اور ہم تمہارے لیے، تو جیسی پہلی نظر بازار میں یوسف علیہ السلام پر پڑی، چیخ مار کر بے ہوش، ارے وہ تو وہی ہے، وہ بچپنے کا خواب ہے، وہی ہے، یہ اب ملے گا کیسے یہ؟ پھر زلیخا کی سہیلی نے کہا چپ کر، خاموش رہ، جلدی مت کر، اب وہ وقت آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے، تیری ملاقات کا اللہ ملانا جانتا ہے۔ یہاں رک کر میں اپنے نوجوان بھائیوں کو اور بہنوں کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج کل ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو بھاگ کے شادی کرتے ہیں، ناجائز تعلقات قائم کر کے شادی کرتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے، جو ہماری تقدیر میں ہے، کہاں یوسف علیہ السلام شام میں، کہاں زلیخا مصر سے بھی 6 مہینے کے فاصلے پر، لیکن اللہ کو ملانا تھا تو کیسے ملا؟ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ مل کے رہتا ہے، اللہ اسباب پیدا کرتا ہے، تو عجلت نہ کیا کرو، جلدی نہ کیا کرو، انتظار کرو، کوئی بھی چیز وقت سے پہلے نہیں ملے گی اور تقدیر سے زیادہ نہیں ملے گی، نہ تقدیر سے کم ملے گی نہ زیادہ۔ اطمینان رکھو، تھوڑا صبر اپنے اندر رکھو، انتظار کرو، کوشش کرو، صحیح راستے سے کوشش کرو، لیکن انتظار کرو۔ تو پھر زلیخا کو ہوش آیا، تو جیسے زلیخا کو ہوش آیا، زلیخا کی سہیلی اور زلیخا کی سرگوشی جو عزیز مصر تھا اس کی دوسری بیوی نے سن لی، یہ وہی ہے، کچھ بھی کرنا اس کو تو خریدوانا ہی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ زلیخا کچھ کہتی عزیز مصر کو، مصر کے بادشاہ کی دوسری بیوی نے کہا اس غلام کو ہم نے نہیں خریدنا، نقصان ہوگا، کوئی خریدنے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس بہت غلام ہے، کیونکہ یہ مہنگا ملے گا، ہم کیا کریں گے اتنا مہنگا لے کر۔ اتنے میں زلیخا نے کہا کہ بادشاہ جو دینا پڑے دے دے، لیکن اس کو خریدیں، چونکہ اس کے پاس حسن اور جمال زیادہ تھا، زیادہ سنی جاتی تھی۔ اس بیوی کی بات پر کوئی توجہ نہیں کی، اور زلیخا کی بات پر پھر عزیز مصر نے مالک ابن زاران سے کہا مالک کتنے میں بیچے گا، قیمت کیا ہے؟ جب مارکیٹ میں یہ بات ہو گئی کہ بادشاہ خریدنا چاہتے ہیں تو عذرائے ادب سب چپ ہو گئے۔ مالک کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کان میں کہا کہو جتنا اس غلام کا وزن ہے اس کے ہم وزن سونا، اس کے ہم وزن کافور، اس کے ہم وزن کستوری، اس کے ہم وزن ابریشم، اس کے ہم وزن سچے موتی، اس کے ہم وزن یاقوت، اس کے ہم وزن جواہرات، سب تولو، ہم وزن چاہیے سب۔ بادشاہ نے کہا وزن کیسے ہوگا؟ تو کہا کہ 10 گائے ذبح کرو، اس کے چمڑے کو ایک دوسرے میں سلو، اس کا ترازو بناؤ، ایک پلڑے میں عبرانی غلام کو بٹھاؤ، دوسرے پلڑے میں سونا رکھو۔ ویسے ہی کیا گیا، یوسف علیہ السلام کو ایک پلڑے میں رکھ دیا گیا، دوسرے پلڑے میں رکھتے جا رہے ہیں، وزن برابر آتا ہی نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یوسف تم نے اپنی قیمت خود لگائی تھی، 7 کھوٹے سکوں میں بکے تھے، اب آج اللہ نے تمہاری قیمت لگائی ہے، بادشاہ کا خزانہ پورا خالی ہو گیا ہے۔
پورا مصر کا خزانہ رکھ دیا، ابھی بھی یوسف علیہ السلام کی ہم وزن نہیں ہو پایا، سب رکھ دیا۔ خازن آیا، بادشاہ سے کہا عزیز مصر سب خالی ہو گیا، کچھ نہیں رہا۔ اب بادشاہ کو شرمندگی تھی، بادشاہ نے کہا مالک اگر تیرے اندر کچھ حیا ہے، کچھ مروت ہے تو یہ سارا شاہی خزانہ لے لے اور اس غلام کو مجھے تحفے میں دے دے، ہبہ کر دے، کوئی اس کو خرید نہیں سکتا، سارا خزانہ شاہی رکھ دیا گیا، کوئی مجھے ہبہ کر دے۔ مالک نے کہا ٹھیک ہے، اس لیے کہ پورا شاہی خزانہ مل رہا ہے نا مجھے، تو کوئی کم تو نہیں ہے، شاہی خزانے میں کوئی کم ہوتا ہے، شاہی خزانہ پورا مل رہا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے لے لو، لیکن لینے سے پہلے مجھے اس سے کچھ باتیں اکیلے میں کرنا ہے۔ جب سودا طے ہو گیا، ڈن ہو گیا سودا، تو خزانہ اس نے قبضے میں کر لیا۔ قبضے میں کرنے کے بعد کہا اے عبرانی غلام، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو اپنے حالات مجھے بکنے کے بعد بتائے گا، اب بتا تو کون ہے، میں نے تیری بڑی برکتیں دیکھی، تو کون ہے بتا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے مجھ سے وعدہ کر کہ تو یہ بات کسی کو نہیں بتائے گا۔ اس نے وعدہ کیا ٹھیک ہے میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو تب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یوسف ہوں، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام، آل نبی ہوں، آل پیغمبر ہوں، میں کوئی معمولی انسان نہیں ہوں۔ اور وہ جو میرے مالک تھے نا، وہ میرے مالک نہیں تھے، وہ میرے بھائی تھے، سوتیلے بھائی، انہوں نے مجھے بیچا۔ بھائیوں نے کیوں بیچا آپ کو؟ کہ بھائیوں کی برائی نہیں کرنا چاہتا، بیچ دیا۔ اب میں نے اپنی بات تم پر جو ہے وہ واضح کر دی ہے، اس لیے اب آپ مجھے چھوڑو۔ تو کہا یوسف جب تم آل پیغمبر ہو تمہاری دعائیں مقبول ہے، مجھے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ تجھے ایک نہیں، اللہ تجھے 24 بیٹے عطا فرمائے گا۔ دیکھیں دعا کر، اللہ والے دعا بھی دیتے ہیں تو کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، بڑی بات۔ امام غزالی نے سب کے نام بھی لکھے، 24 کے 24 کے نام لکھے۔ اگر یہاں وقت کی قلت نہ ہوتی تو میں سب کے نام پڑھ کے سناتا، لیکن ہمارے عنوان میں وہ ہے بھی نہیں، بس ہمیں تو اتنا کافی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سے اس کو 24 بیٹے ہوئے۔ اب اس کے بعد وہ مالک خوش تھا، مالک خوش تھا کہ میں نے بہت کما لیا، مصر کا خزانہ میرے گھر آ گیا۔ مگر اب تک یوسف علیہ السلام کے اصل و حسن سے اللہ نے مالک کی نظر کو بچائے رکھا تھا اور پردہ ڈال رکھا تھا حسن یوسف پر۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے ہاتھ میں دیا مالک نے، تو اللہ نے حسن یوسف سے پردہ اٹھایا۔ تو اب مالک رونے لگا، ارے یہ اصل شکل تو مجھے اب دکھ رہی ہے، میں تو اتنا رہا تھا، خوش ہو رہا تھا کہ مصر کے خزانے میں نے بہت مہنگا بیچ دیا، بہت سستا بیچا میں نے، کیا ہو گیا؟ لیکن اب چونکہ بیچ چکا۔ اب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے گھر میں پہنچے، جیسی محل میں قدم رکھا بادشاہ کو پچھتاوا ہوا، پورا خزانہ دے دیا ایک غلام کے لیے، فوج کی تنخواہ کیسے کروں گا، نظام کیسے چلاؤں گا؟ تو خازن سے کہا کہ سب دے دیا، کہاں سب دے دیا؟ کہا دیکھ کچھ ہے کہ نہیں، کیسے چلائیں گے نظام؟ تو وہ ہنستے ہوئے آئے، کہا ارے میں تعجب کر رہا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ جتنا خزانہ تھا اس سے زیادہ خزانہ موجود ہے۔ کہا یہ کیسے ہوا؟ کہا کہ یہ عبرانی غلام کی برکت۔ کہا اس کا مقام اس کے اللہ کے یہاں بہت بلند ہے، اس لیے کہ جب خرید و فروخت ہو رہی تھی تو میں نے ایک پرندہ اس پہ گرتے ہوئے دیکھا، اور وہ پرندہ اس سے باتیں کرتا تھا، اور وہ پرندہ کہتا تھا کہ جب تو نے اپنی قیمت لگائی تو دیکھ تو 7 کھوٹے سکوں میں بیچا گیا، اور آج اللہ نے تیری قیمت لگائی تو مصر کا خزانہ بھی کم پڑ گیا۔ تو یہ سب چیزیں میں سن رہا تھا،
تو اس لیے یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، اس سے پرندہ بات کرتا ہے انسانوں کی زبان میں، اس لیے اس کا مرتبہ بہت بڑا ہے، اور اسی کی برکت سے تیرا خزانہ جتنا تھا اس سے اور بڑھ گیا ہے۔ بادشاہ نے دیکھا تو خوش ہوا کہ یہ پہلی برکت ہے، اور بادشاہ نے زلیخا سے کہا زلیخا دیکھ کتنا خوبصورت ہے یہ جوان، اور ہمارے یہاں کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، اولاد ہمیں نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ زلیخا سے تو کوئی معاملات ہی نہیں تھے تو اولاد کیا ہوتی، ہمارے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے، اس کو بہت عزت اور اکرام اور احترام سے رکھنا، یہ ہمیں کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب خرید کر کے لائے تو عزیز مصر اپنی بیوی سے کہنے لگا اسے عزت سے رکھو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے اور ہم انہیں اپنا بیٹا بنا لیں۔ اب جیسے ہی زلیخا کے حوالے یوسف علیہ السلام کو کر دیا گیا تو زلیخا نے اچھے سے اچھے کپڑے، اچھے سے اچھے لباس حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے خریدے اور کپڑے پہنائے، اور اپنی سہیلیوں سے کہا، کنیزوں سے کہا، غلاموں سے کہا، سپاہ سے کہا کہ ہم اس کو اچھی جگہ رکھنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا مکان اور کوئی ایسا کمرہ بناؤ کہ اگر یوسف اس کونے میں ہو تو مجھے اس کونے میں دکھے، میں اس کونے میں جاؤں تو وہاں بھی دکھے وہاں بھی دکھے، یعنی یوسف رہے ایک کونے میں اور نظر آئے مجھے ہر کونے میں۔ تو ایک بوڑھا طبیب تھا، اس نے کہا ملکہ یہ کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ شیش محل نہ ہو، جب تک کمرہ شیشے کا نہ بنے تب تک یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو پھر زلیخا نے کہا پھر دیر کس بات کی ہے، شیشے کا محل بناؤ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے زلیخا نے شیشے کا محل الگ سے بنوایا، اور جو شیشے کا محل بنایا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تفسیر لکھی ہے کہ وہ کہتی تھی کہ مجھے جب بادشاہ نے حکم دے دیا کہ اس کو عزت سے رکھو تو میں پھر عزت سے رکھوں گی، کیونکہ بادشاہ کا حکم ہے، حالانکہ بادشاہ کے حکم کی کوئی اہمیت نہ تھی، وہاں تو یوسف علیہ السلام سے محبت تھی اور اس محبت کی بنیاد پر وہ یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ ایک خوبصورت محل بن گیا۔ خوبصورت محل بننے کے بعد اب زلیخا کو وہ اپنے خواب کی یاد بار بار تازہ ہوتی تھی۔ ایک دن زلیخا اپنے محل کے کمرے میں لے گئی، پھر دروازہ بند کیا، پھر اگلے کمرے میں لے گئی، پھر دروازہ بند کیا، ایسے تقریباً 7 کمروں میں لے گئی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور ہر ایک پر تالا ڈال دیا، اور جب تالا ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اس نے کہا یوسف میں تم سے محبت کرتی ہوں، مجھے تم سے پیار ہے، میں نے تمہیں خواب میں دیکھا ہے، اب ایک کام کرو تم میری حاجت پوری کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کیا مطلب تیرا؟ اس نے کہا کہ میری نفسانی خواہش پوری کرو، یعنی میرے ساتھ معاذ اللہ بیوی جیسا سلوک کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کیا میں زنا کروں گا؟ یہ تو جاہلوں کا کام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے زنا اتنا بدترین فعل ہے کہ جو زنا کرتا ہے اللہ اس کی عمر کم کر دیتا ہے، اس کی روزی کم کر دیتا ہے، اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے وہ دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے کہ زنا کرنے والے کو وہ عذاب دیا جائے گا کہ قیامت کے دن اس کی شرمگاہ سے وہ بدبو نکلے گی کہ جس کی بدبو سے اہل محشر کے دماغ پھٹنے لگیں گے۔ اور ہر گناہ کی سزا صرف گناہ کرنے والے کو ملتی ہے، لیکن زنا وہ بدترین جرم ہے جس کی سزا نسلوں تک باقی رہتی ہے۔ بڑا بھیانک جرم ہے زنا، اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ تو زلیخا نے کہا کہ تم میرے ساتھ بدی کرو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب عورت نے اس کو پھسلایا تو اس نے اللہ کی نشانی دیکھی،
اگر وہ اللہ کی نشانی نہ دیکھتا تو عورت نے اس کی طرف قصد کیا تو وہ بھی عورت کی طرف قصد کرتا، اگر نشانی نہ دیکھتا۔ اب یہ نشانی اللہ کی کیا تھی، اس پر مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں۔ اس میں ایک قول یہ ہے کہ غیب سے آواز آئی، یوسف تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ایک۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی تو زلیخا کا وہاں ایک بت رکھا ہوا تھا، وہ سونے کا تھا جس کی وہ پوجا کرتی تھی، عبادت کرتی، اور زلیخا نے اپنا دوپٹہ اتار کے اس کے منہ پہ رکھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہ یہ میرا خدا ہے، کہیں یہ مجھے زنا کرتے دیکھ نہ لے۔ تو یوسف علیہ السلام کو خیال آیا جو دیکھ نہیں سکتا اس خدا سے اتنی حیا اس کو ہے، میرا خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ نشانی پر ایک قول اور بھی آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ دانت تلے انگلی دبا رہے، کہتے ہیں یوسف تو پیغمبر کی اولاد ہے، تو زنا کرے گا، تو آل پیغمبر ہے، تو زنا کرے گا، دانت تلے انگلی دبا رہے۔ یہ نشانی جو بھی ہو، اقوال مختلف ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تو بھاگے۔ جب بھاگے یوسف علیہ السلام، چونکہ تالے پڑے ہوئے تھے 7 کمروں پر، اللہ کی شان، جس دروازے پر پہنچتے تالا خود بخود ٹوٹ کے گر جاتا، دروازہ کھل جاتا، یہاں تک کہ 7 کمروں سے نکل گئے یوسف علیہ السلام۔ یہاں ہمارے جوانوں کو ایک پھر پیغام ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، بچ نہیں پاتے، گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، بچ نہیں پاتے۔ جھوٹ بولتے ہیں لوگ۔ جو گناہ سے بچنے کا سچا ارادہ کر لے، اللہ کی شان ہے کہ اللہ اپنے کرم سے اس کو بچا لیتا ہے۔ دیکھا نہیں 7 کمروں پر تالے پڑے ہوئے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام بچنا چاہتے تھے تو تالے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے گئے، یوسف علیہ السلام بچ کر نکل گئے۔ ایسے میں زلیخا پیچھے دوڑی، کیونکہ اس کو خیال تھا کہ میں نے تو تالے لگا رکھے ہیں دروازوں پر۔ زلیخا پیچھے دوڑی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا دامن پکڑا۔ قرآن کہتا ہے وہ پیچھے سے پھٹ گیا۔ یہ بھاگا دوڑی چل رہی تھی، یوسف علیہ السلام دوڑ کر باہر نکلے، ادھر یہ نکلے، ادھر سے مصر کا بادشاہ آیا۔ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مصر کے بادشاہ نے پوچھا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو اس سے پہلے کہ یوسف علیہ السلام کچھ کہتے، زلیخا بول پڑی کہ بادشاہ، اس نے آپ کے گھر والوں کے ساتھ، آپ کی بیوی کے ساتھ اس نے خیانت کرنے کی کوشش کی۔ میں اپنے آپ کو بچا کے بھاگ رہی تھی۔ عورتیں تو پھر عورتیں ہوتی۔ اللہ نے قرآن میں کہا، عورتیں برا نہ مانے، اللہ نے قرآن میں کہا عورتوں کا مکر بڑا عظیم ہے، بہت بڑا ہے۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کچھ کہہ دیا، اپنی کہنے لگی تو آپ کے گھر والوں کے ساتھ اس نے برائی چاہیے اور برائی کرنے کی کوشش کی۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، میں بے قصور ہوں، میں خیانت کرنے والا انسان نہیں ہوں، میں خائن نہیں ہوں۔ آپ نے مجھے اتنے اچھے سے رکھا، اتنے اچھے سے میری پرورش کی، تو میں نیکی کا بدلہ بدی سے کیوں دوں گا؟ میں نے کوئی برائی نہیں کی آپ کے گھر والوں کے ساتھ، میں بے قصور ہوں۔ البتہ اس نے میری طرف قصد کیا، آپ کی بیوی نے۔ تو زلیخا نے کہا یہ غلط کہتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں ثبوت پیش کر دوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا آپ کہیں میں ثبوت پیش کروں۔ بادشاہ نے کہا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم بے قصور ہو؟ تو کہا یہ معاملہ جہاں ہو رہا تھا وہاں جھولے میں ایک بچہ موجود تھا، پالنے میں بچہ موجود تھا جو زلیخا کے رشتہ داروں میں سے، اس کے چچا کا بیٹا ہے وہ، اس کی عمر صرف 40 دن تھی، صرف 40 دن کا وہ بچہ تھا، جھولے میں لیٹا ہوا تھا۔
تو بادشاہ نے کہا کیسی بات کرتے ہیں، بچہ کیسے بولے گا؟ کہ میرا اللہ چاہے گا تو ضرور بولے گا، آپ چلیں، آپ چلیں۔ دیکھیے سچائی کا ساتھ اللہ دیتا ہے، آپ حق پر ہیں، آپ صداقت پر ہیں، قدرت بچوں سے بھی بلوا دے، بس آپ پاک دامن رہیں، اللہ سے آپ کا رشتہ جڑا رہے۔ قدم قدم پر اللہ اپنے بندوں کا ساتھ دیتا ہے، بس بندہ سچا ہونا چاہیے، بندے کے اندر صداقت ہونی چاہیے، اس کا کردار اچھا ہونا چاہیے۔ اگر یہ بچہ بولے گا، جب گئے تو پوچھا کہ بچے بولو، تو بچے کی آواز آئی جھولے میں سے، اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف قصوروار ہے اور زلیخا سچ کہتی ہے، اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر زلیخا قصوروار ہے اور زلیخا جھوٹ بول رہی ہے۔ تو جب یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو عزیز مصر نے دیکھا تو کہا چھوڑو چلو جانے دو، اب یہ تو بیوی ہے نا، اب کیا کریں، وہ اس کا قصور ثابت ہو گیا، سب کو حیرت بھی تھی، اس کا قصور ثابت ہو گیا۔ تو ایسے میں اس نے کہا کہ اب جانے دو، چھوڑو یہ سب مسئلہ، جانے دو، یوسف رہنے دو، یہ عورتیں ایسی ہوتی، ان کا مکر بڑا زبردست ہے۔ اب کہتے ہیں کہ برائی جو ہے نا وہ چھپتی نہیں ہے، اور برائی چھپتی نہیں ہے۔ اب یہ واقعہ تو ہو گیا محل میں، پھر بھی زلیخا تھی، وہ یوسف علیہ السلام کو حاصل کرنے کے لیے ہر کوشش کر رہی تھی، چونکہ وہی بچپنے کا خواب، حالانکہ یہ کوئی بدکار بری عورت نہیں تھی، وہی بچپنے کا خواب اس کو ابھارتا تھا کہ بھئی میں اس کے لیے پیدا کی گئی ہوں، تو اسی لیے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی تھی، بس یہی بات تھی۔ اب یہ بات محل سے نکل کر باہر پہنچی، جب یہ بات محل سے نکل کے باہر پہنچی تو باہر جو بادشاہ کے امراء اور وزراء تھے، جو اس کے قریبی لوگ تھے، ان کی بیویوں تک یہ بات پہنچی۔ تب عورتیں تو پھر عورتیں ہیں، کسی عورت کے متعلق کوئی بات پہنچے اور ان کے پیٹ میں رہ جائے تو ظاہر سی بات ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ کبھی کبھی عورتوں سے کچھ باتیں سن کے حیرت ہوتی ہے کہ مرد پورا شہر گھوم لے، بازار گھوم لے، پھر بھی مرد کو وہ بات پتا نہیں ہوتی جو گھر میں رہنے والی عورتوں کو پتا ہوتی ہے۔ خدا جانے ان کا انٹیلیجنس سسٹم کتنا مضبوط ہے کہ انہیں سب پتا ہوتا ہے، جو چاہے بات معلوم کر لیں آپ۔ الیکشن کے دنوں میں عورتیں جب ڈسکس کرتی ہے تو صرف خاموشی سے کہیں آپ بیٹھ کر سن لیں، ایسا لگتا ہے کہ جو وہ یعنی کہ ہار اور جیت کے فیصلے ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے حکومتوں نے۔ اپنا مزاج ہے عورتوں کا۔ اصل میں کوئی برائی نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے یہاں عورت کا مطلب بہت بڑا مرد، عورت مطلب ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت، عورت مطلب بیوی شریک حیات جس سے پیار ہی ملنا ہے، عورت مطلب بیٹی، عورت مطلب بہن، چار روپ ہے ہمارے یہاں۔ لیکن بہرحال فطرت تو فطرت ہے، اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا عورت کو، اللہ نے ان میں ٹیڑھا پن رکھا ہے، وہ ہے وہ رہے گا، وہ رہے گا۔ تو عورتوں میں بس بات ہم نے چرچا۔ اچھا، عورتوں کے چند خاص دلچسپ عنوانات ہیں۔ نمبر 1 غیبت، دلچسپ عنوان۔ نمبر 2 کس کے ساتھ کیا چل رہا ہے۔ نمبر 3 بازار، مارکیٹ اور دیگر حالات کے، یہ اس پہ وہ ڈسکس کرتی رہتی، بات چیت کرتی رہتی۔ عورتوں کی محفل میں بہت کم دینی بات سنائی دے گی آپ، اور اگر وہ دین کی بات بھی کرے گی تو پھر بہت اڑگم دڑگم کرتی، دل و جان سے ٹھوک پیٹ کرتی ہے۔ جیسے ہی عورتوں ہی سے مسئلہ سنا جاتا ہے کہ آئینہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ خواتین کوئی آگے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ سارے خوبصورت مسائل عورتوں ہی سے سنے گئے۔ یعنی اگر دین کی بات بھی کریں تو ایسے کریں۔ یہ بات جو سیکھنا اس کو سیکھتی نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، ماحول نہیں ہے۔ خیر اب تو عورتیں ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہو گئی ہے، اب وہ یہ سب نہیں کرتی، اب ان کا پورا وقت سیریل دیکھ کر گزرتا ہے، تھوڑی ترقی یافتہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، روزے میں وہ سیریل ہی دیکھنا انہیں، اللہ انہیں معاف فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، کنیز فاطمہ بنائے، سچی کنیز فاطمہ بنائے۔ سن رہی ہوں گی، ناراض بھی ہو رہی ہوں گی میری مائیں اور بہنیں، نہ ہونا میں آپ کے اصلاح کے لیے کہتا ہوں،
آپ کے اچھے کے لیے کہتا ہوں، اس لیے کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں نے جانا ہے۔ آقا نے فرمایا میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا، اور جہنم میں سب سے زیادہ میں نے مقرروں کو، تقریر کرنے والے لوگوں کو دیکھا۔ بولتے زیادہ ہیں، عمل کم کرتے ہیں، اور عورتیں ناشکرہ پن زیادہ کرتی ہے، شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اس لیے انہوں نے جہنم میں جانا۔ جب یہ حدیث پہ میں پہنچتا ہوں تو مجھے اپنے آپ پر بھی رونا آتا ہے کہ اللہ ہمیں ان میں سے نہ رکھے۔ اللہ آپ لوگوں کے اخلاص کے صدقے، آپ لوگوں کے سننے سنانے کے صدقے، اللہ ہمیں بھی بے حساب محبوب کے پڑوس میں جنت عطا فرمائے۔ تقریر کرنا سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن مقرروں کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹے جائیں۔ بولتے زیادہ ہیں، عمل کم کرتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، سب سے پہلے مجھ پہ رحم فرمائے، کیونکہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ بے عمل میں ہی ہوں، میں سب سے گنہگار ہوں۔ اللہ مجھے معاف کرے، آپ سب پر میرے لیے دعا کریں، حضور کی نالین کے صدقے اللہ میں معاف فرمائے۔ سب کو نصیحت کرنا آسان ہے، خود کو نصیحت کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ عورتوں میں چرچے ہونے لگے، زلیخا نے ایک غلام پر فدا ہو گئی، اس سے عشق کرنے لگی، اس کو لبھانے لگی، یہ کرنے لگی، وہ کرنے لگی، وہ کرنے لگی۔ کسی نے یہ بات زلیخا تک پہنچا دی۔ زلیخا نے کہا ٹھیک، ان کو مزہ چکھاؤں گی، بادشاہ کی بیوی تھی، ان کو مزہ چکھاؤں گی۔ زلیخا نے وہاں کی خاص ڈش تھی، بڑا لذیذ کھانا تھا مصر کا، روٹی کے اندر انڈا اور قیمہ بھر کر کے روٹی تلی جاتی تھی۔ ہمارے ہاں بھی ہے وہ کہ جو قیمے کی روٹیاں ہوتی ہیں، اپنے یہاں مالیگاؤں کی زبان میں اس کو برائی کہتے ہیں، ایسی کوئی شکل کا اس نے کھانا بنایا، اب بہت اہتمام کیا، پھر سونے کا تخت رکھا اور ان سب کو بلا کر کے کہا مجھے تانا دیتی ہو یوسف پر کہ میں ایسی میں ویسی، تم نے یوسف کو دیکھا ہے؟ کہ نہیں دیکھا۔ تو کہا یہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتی ہو نا، نہیں دیکھنے پہ کرتی، ایک بار دیکھو تو جو میرا حال ہے اس سے بدترین حال تمہارا ہو۔ کھانا اونا کھلایا، بڑی خاطر تواضع کی۔ یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے آنا، جب کہوں گی تب اٹھانا۔ تو ان سب نے اپنی اپنی جگہ پر سب بیٹھ گئی۔ وہ سہیلیاں تھی زلیخا کی، مالداروں کی بیویاں۔ سونے کے تخت پر زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو لا کے بٹھایا اور ان کے ہاتھ میں ایک ایک لیمو دیا اور ایک ایک چھری دی، کہ جیسے میرے یوسف کو دیکھنا تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے چھری سے لیمو کاٹنا ہے، پھل کاٹنا ہے۔ ٹھیک۔ پھر حضرت زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے کہا نقاب الٹ دیں۔ جیسے آپ نے نقاب پلٹا ہے تو وہ چیخ پڑی، یہ انسان نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے، ملک مقرب ہے یہ۔ اور یوسف علیہ السلام کو دیکھتی رہی اور وہ لیمو کاٹتی رہی۔ لیمو کاٹنے کی بجائے ایسے دیکھنے میں مگن تھی اور اتنی مست ہو گئی تھی کہ لیمو کاٹنے کی بجائے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، لیکن ان کو خبر بھی نہیں ہو کہ انگلیاں کٹ گئی۔ بلکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان عورتوں نے دیکھا تو ان کے جسم سے بھی خون جاری ہو گیا، اور اس خون کو چھپانے کے لیے قدرت نے انگلی کٹوا دی۔ یہ یوسف علیہ السلام کا حسن تھا، یہ تو بشر نہیں ہے، یہ انسان ہی نہیں، فرشتہ ہے، ملک مقرب ہے یہ۔ پھر زلیخا نے اٹھا دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، وہ تو سب ہائے ہائے کرتے ہوئے اٹھی، تڑپ گئی وہ سب بھی، تانا دینا چھوڑ دیا۔ یہاں رک کر کے بہت خوبصورت بات ہمارے عشاق صوفیہ کہتے ہیں، حسن یوسف سامنے ہو انگلیاں کٹے تو انگلی کٹنے کا اثر نہیں ہوتا کہ انگلی کٹ گئی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، اس کے خون کا قطرہ پہلا زمین پہ گرتا ہے تو اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔
حسن یوسف سامنے ہو تو انگلیاں کٹنے کا اثر نہیں ہوتا، اس کی تکلیف نہیں ہوتی۔ یوسف کو بنانے والے خدا کا حسن سامنے ہو تو شہید ہونے والے کو شہادت کی تکلیف کیسے ہو سکتی؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ تلواریں کاٹ گئی، یہ ٹکڑے ہو گئے، وہ ہو گئے، نہیں، ان کو چونٹی کے کاٹنے سے زیادہ شہید کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین دعا کرتے تھے، اللہ شہادت کی موت عطا، اللہ سے شہادت مانگو، اس لیے کہ رب یوسف، ہائے ہائے اس کے حسن کا عالم کیا ہو، اللہ اکبر۔ اور عام مومن عاشق رسول جب مرتا ہے تو موت کے وقت وہ حضور کا دیدار کرتا۔ یہاں بھی بڑی بات ہے، حسن یوسف سامنے ہو تو انگلیاں کٹنے کا اثر نہیں ہوتا۔ اور حسن یوسف کیا ہے؟ ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا، آقا آپ زیادہ خوبصورت ہے یا یوسف زیادہ خوبصورت تھے؟ تو آقا نے فرمایا، عائشہ اللہ نے میرے حسن کا آدھا میرے بھائی یوسف کو دیا، آدھے حسن کا یہ عالم ہے، سراپا حسن کا، پورے حسن کا عالم کیا ہو؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ جلدی جلدی اب چلتے اختصار کے ساتھ۔ اب یہ چرچا جب ہونے لگا اور محل میں یوسف علیہ السلام تھے، اس کے بعد بھی زلیخا کہتی تھی، دیکھو یوسف جو میں کہہ رہی ہوں وہ تمہیں کرنا پڑے گا، یعنی تم کو میرے ساتھ بدی کرنی ہوگی، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے نا تو میں تمہیں مار کھلواؤں گی، تم مار کھاؤ گے، یا پھر تم جیل بھیج دیے جاؤ گے، قید میں ڈال دیے جاؤ گے۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ، ایک طرف زنا ہے اور دوسری طرف جیل کی صعوبتیں اور قید اور بند ہے۔ جیل کی صعوبتیں ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن زنا کا دھبا اگر میرے دامن پہ لگے، جو کہ ناممکن ہے، وہ معصوم تھے، نبی تھے، لیکن یہ ہماری تعلیم کے لیے، زنا کا دھبا اگر دامن پہ لگے گا تو پھر قیامت تک چھوٹ نہیں پائے گا۔ تو مولا ایک طرف زنا اور ایک طرف جیل کی مصیبتیں اور قید ہے، تو مجھے زنا پسند نہیں ہے، مجھے قید پسند ہے۔ اگر قید میں جانے کی وجہ سے وہ آج لگتا ہے کہ گفتگو پوری نہیں ہو پائے گی، میں اب اختصار کے ساتھ کسی نتیجے پہ بات کو پہنچا دیتا ہوں، پھر ہم بات ختم کرتے ہیں، وقت ہمارا ہو چکا ہے۔ تو جب زلیخا نے کہا یوسف علیہ السلام کو کہ یا مارے جاؤ گے، یعنی مار پڑے گی، یا قید میں جانا پڑے گا، یا پھر میرے ساتھ زنا کرو، تو آپ نے دعا کی، اللہ مجھے قید گوارا ہے، مار کھانا گوارا ہے، مجھے زنا گوارا نہیں ہے، اس لیے اس عورت کے مکر سے، اس مراد سے مجھے بہتر ہے کہ تو مجھے قید میں ڈلوا دے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے یوسف کی دعا کو، ان کی عرض کو سن لیا، اور پھر ہم نے جو ہے وہ عورتوں کا مکر پھیر دیا، اور یوسف علیہ السلام کو قید میں اس طرح ڈال دیا گیا کہ عزیز مصر کے دماغ میں ایک بات آئی، یہ روز روز کی زگ زگ تک تک، روز روز کے تانے، عوام کے اندر یہ سب باتیں ہو رہی ہے، تو اب کیا کروں؟ اپنی بیوی ہی ہے، بیوی کو بچانا ہے، اس کی عزت بچانا ہے، ایک طرف غلام ایک طرف بیوی ہے، تو داؤ پر کس کو لگانا ہے؟ غلام کو۔ تو کہا کہ بھائی بیوی میری بے قصور ہے، قصوروار تو یہ غلام ہے، اور اٹھا کر کے آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا تو یوسف علیہ السلام کے پاس جو کھانا آتا تھا، وہ کھانا جو ہے وہ آپ کبھی داروغہ کو دے دیا، کبھی لوگوں کو بلا کے کھلا دیا، اور جب آپ کو جیل میں بھیجا گیا تو بادشاہ کا حکم تھا اس کو بہت مارو، زلیخا کا بھی حکم تھا اس کو اتنا مارنا کہ اس کی چیخ نکلے۔ سیلی نے کہا زلیخا عشق کرتی اتنا ہے کہ بدنام ہو گئی پوری مصر میں، کیوں مار کھلواتی ہے؟ کہا ارے پگلی، قید خانے میں جائے گا تو میں یوسف کی آواز کیسے سنوں گی، اور اس کی آواز کے بغیر میں کیسے رہ سکوں گی؟ تو کم از کم مار پڑے گی تو چیخنے کی آواز آئے گی، تو کم سے کم میرے کان کو یوسف کی آواز تو سننے ملے گی۔
یہ کہہ دیا، لیکن پھر نہیں دل نہیں مانا. ادھر داروگا کو کہا گیا بہت مارنا اس کو. داروگا نے بہت نرمی کی، اور دوسروں نے کہا کہ مارنے کی، کہ تمہیں تاکید ہے تم مارتے کیوں نہیں؟ کہا میں بادشاہ کو بھی جانتا ہوں، اس کی بیوی کو بھی جانتا ہوں، دونوں اس سے پیار کرتے ہیں. بس یہ بات ہی ہو رہی تھی کہ زلیخا کا قاصد آیا. مارنا نہیں، عزت سے رکھنا. پھر اس کے شوہر کا چپکے سے قاصد آیا، یہ بڑا مکرم ہے، اس کو مارنا نہیں، مجھے پتا ہے اس کے معاملات. عزت بچانے کے لیے اس کو داؤ پہ لگایا. 1400 لوگ تھے جب یوسف علیہ السلام مصر کے قید خانے میں گئے. 1400 میں سے 2 تھوڑے چیٹنگ باز تھے، ذرا چرفر تھے. وہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو تعلیم دیتے تھے، اچھی باتیں سکھاتے تھے. قیدیوں کو دیکھو، اللہ والے قیدیوں کو بھی سدھارتے ہیں. جیل میں چلے گئے تو وہاں بھی اپنا مشن جاری رکھتے ہیں. تو اس میں سے ایک قیدی بولا یوسف میں نے خواب دیکھا ہے. کیا؟ کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آزاد ہو گیا اور میں نے گھر جا کر کے انگور نچوڑا، اور انگور نچوڑ کر کے میں نے بادشاہ کو پلایا. تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ تو آزاد ہوگا، اور تو بادشاہ کا ساقی ہے تو تو بادشاہ کو پلائے گا، میں پلائے گا، تو اس کو شراب پلائے گا تو. دوسرے نے کہا کہ میں بھی باہر نکلا جیل سے، لیکن میرے سر پہ روٹیاں ہیں، میں نے روٹیاں بنائی، سر پہ روٹیاں ہیں، اور وہ روٹی کو چڑیا چگ رہی ہے، کھا رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو صبح جیل سے نکلے گا، تجھے قتل کر دیا جائے گا، پھانسی دے دی جائے گی، سولی دے دی جائے گی، اور تیرے سر کو پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے. دونوں ہنسنے لگے کہ میں نے تو جھوٹا خواب بیان کیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا جھوٹا خواب ہو یا سچا خواب ہو تم جانو، میری زبان سے جو نکل گیا وہ ہو کر رہے گا. اسی لیے قرآن نے کہا یوسف صدیق. یوسف صدیق. صدیق کس کو کہتے ہیں؟ صادق اس کو کہتے ہیں جو عین واقع کے مطابق بات کرے، اور صدیق اس کو کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے، اس لیے صدیق کہا. تو پھر ایسا ہی ہوا، صبح وہ آزاد ہونے لگا، اس کے لیے آ گیا کہ تمہیں چھٹی، تمہارا جرم معاف ہوتا ہے. تو جب وہ جانے لگا یوسف علیہ السلام نے کہا جانا تو میرا ذکر کرنا بادشاہ سے کہ وہ میرا بھی کچھ خیال کرے. اس نے کہا میں ضرور ذکر کروں گا. جبریل علیہ السلام آئے، یوسف بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، کس نے نکالا؟ کہا اللہ نے. بھائیوں نے کھوٹے سکے پہ بیچا تھا، پوری سلطنت کے مال کے عوض کس نے بچوایا؟ کہا اللہ نے. محل میں عزت سے کس نے رکھوایا؟ کہا اللہ نے. سب اللہ نے کیا، اب غیر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہو؟ ایک بادشاہ کے ساقی کو کہہ رہے ہو نا کہ میرا خیال کرنا. اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم نے غیر اللہ کی طرف رجوع کیا نا، دنیا دار کی طرف، کہ میرا خیال کرنا. اب آپ 7 سال تک کے اور جیل میں رہو گے. اپنی حاجت اپنے اللہ سے. اب یہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں پھر اللہ سے کہنا تو پھر رسول اللہ سے کیوں کہتے ہو تم لوگ؟ غوث و خواجہ سے کیوں کہتے ہو؟ ارے اللہ کے بندو، ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اہل اللہ کی ذات ہے، ایک غیر اللہ کی ذات ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ غیر اللہ سے نہ کہو. میں نے یہ کب کہا کہ اہل اللہ سے مت کہو؟ یہ اللہ والے اللہ نہیں ہوتے، لیکن یہ غیر اللہ بھی نہیں ہوتے، یہ اہل اللہ ہوتے، اللہ کے دوست ہوتے ہیں. تو اللہ کے دوستوں سے کہنا بھی یہ اللہ ہی سے کہنا ہے. اس لیے اس میں فرق کرنا چاہیے. اپنی حاجتیں اپنے اللہ سے، غیر اللہ سے نہیں، دنیا والوں سے نہیں، دنیا والوں سے نہیں، اللہ والوں سے، اللہ سے یا اللہ والوں سے. اللہ والوں کو بھی وسیلہ بناؤ. بہرحال کہ آپ 7 سال تک اور رہو گے. اپنی فریاد تمہیں اللہ سے کرنی تھی نا، تم نے اس سے کیوں کیا؟ بہرحال پھر یوسف علیہ السلام مزید 7 سال تک کے قید میں رہے. اور یہاں پر ہماری گفتگو تمام ہوئی، کیونکہ مجھے ایک پروگرام میں اور شریک ہونا ہے اس کے بعد. تو میں آج یہیں پہ گفتگو ختم کرتا ہوں. ابھی تقریباً اور باقی ہے، کل ہم اس پر وقت لے لیں گے، اس لیے کہ یہ بہت خوبصورت اور بہت نصیحت کی باتیں ہیں. تو کل لیکن انشاءاللہ یہ واقعہ ہم مکمل کر دیں گے، اللہ نے چاہا تو.